18 करोड़ का इंजेक्शन एक टीका था वो भी लगवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब इसकी बच्ची को चुटकी मैंने दिन में 10-12 दफा कहा दे कि वो मुझे मिले और कहने लगे कि अब हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है, उठती है, बैठती है और हर चीज को समझती है, सिर्फ इस टोटके की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा प्रोग्राम है हुस्न जमाल, खूबसूरती और खूबसूरती के राज, लेकिन फितरत से। ऐसी फितरी ग़िज़ाएं, दवाएं जिनका ताल्लुक फितरत ने खुद उनके अंदर कायनात के राज भर दी हैं। मेरे हाथ में हल्दी है ताजा, मेरे हाथ में ताजा अदरक जंजबील है और मेरे हाथ में दालचीनी है। ये वो फितरत की ग़िज़ाएं और दवाएं हैं जिसको अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए चुना है। आए हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम हल्दी से हुस्न जमाल कैसे ले सकते हैं और हल्दी हमारी हुस्न जमाल और सेहत और तंदुरुस्ती के राजों में कैसे राज बन सकती है। अगर आपको कहीं ताज़ा हल्दी नहीं मिलती, आप ये काम खुश्क हल्दी से भी ले सकते हैं और पीसी हुई हल्दी खुद पीस लें, बहुत अच्छी बात है। अगर सही पीसी हुई है तो बहुत बड़ी नेमत है। मैं एक मुल्क में जाना हुआ कहीं मेरा, तो एक साहब ने मुझे कुछ कैप्सूल दिखाए, बहुत अच्छी पैकिंग, खूबसूरत निज़ाम, बहुत ज़बरदस्त निज़ाम, बहुत लाजवाब। जी चाहे कि बंदा इस बोतल को ही देखता रहे। उसमें खूबसूरत से कैप्सूल थे। उसे कहने लगे ये कैप्सूल बस एक सोते हुए खा लेता हूँ, सारे दिन की थकान, सारे दिन की तकलीफ और सारे दिन के उलझा हुआ ज़हन, थका हुआ दिमाग और कमर और पट्ठे और खिंचाव बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर खुद ही कहने लगे कि बहुत महंगी कीमती कैप्सूल है। मेरे एक दोस्त आए, उसका ताल्लुक हर्बल से और लेबॉर्ट्री से था। उससे मैंने तस्करा किया तो उसने बोतल पे पढ़ा तो कहने लगा जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है। तो मैंने पूछा क्या लिखा है? कहा लिखा है कि ये हल्दी है और इसमें थोड़ी सी अदरक है और थोड़ी सी दालचीनी है। यानी इसका नुस्खा ये है कि 50 ग्राम हल्दी है तो 10 ग्राम दालचीनी है, 10 ग्राम, और 10 ग्राम जो है इसमें खुश्क जंजबील अदरक है। आप ये पीस लें और इसके कैप्सूल भर। आप कैप्सूल नहीं भरते, एक चुटकी मुंह में डाल लें, बड़ा कैप्सूल भर लें। कहने लगे कि सारा दिन का मेरा थका दिमाग, दिल, सेहत और तंदुरुस्ती ऐसी आती है और थका दिल दिमाग सारा मेरा बिल्कुल, मैं ऐसे मुतमिन हो जाता हूं, पुरसुकून हो जाता हूं। वापस लौट रही है दुनिया इन फितरी ग़िज़ाओं की तरफ, फितरी दवाओं की तरफ और फितरी चीजों की तरफ दुनिया वापस लौट रही है। मैं आपको हल्दी की एक और नेमत बताता हूं, एक और फायदा बताता हूं। मेरे पास एक केस आया, वो कहने लगे, और ये मेरा ये कॉल टेलीफोनिक प्रोग्राम में भी मौजूद है, नेट पे पड़ी है। वो कहने लगे कि हमारी बच्ची है बिल्कुल ऐसी जैसे मासूर हो, गोश्त का लोथड़ा हो, दुनिया का कोई इलाज नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो उसको हत्ता के 18 करोड़ का इंजेक्शन एक टीका था वो भी लगवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने उन्हें अल्लाह का नाम दिया और अल्लाह के नाम देके मैंने कहा कि आप हल्दी और तुखम बालंगू, जिसे तुखम मलंगा भी कहते हैं, बालंगू, ये दोनों मिला लें और मिला के ये बच्ची को चुटकी चुटकी दें, चुटकी चुटकी दें। मसलन 1 पाव तुखम बालंगू हो, 250 ग्राम बालंगू और 50 ग्राम बारीक पीसी हुई हल्दी हो, ये दोनों चीजें मिला लें। बालंगू पीसने की जरूरत नहीं और हल्दी को पीस लें। अब इसकी बच्ची को चुटकी मैंने दिन में 10-12 दफा कहा दें, और बड़ों के लिए 1/4 चम्मच, उससे बड़े के लिए आधा चम्मच और उससे बड़ी के लिए 1 चम्मच दिन में चंद बार, 2 या 4 बार दें। आप वो यकीन करें कि वो मुझे मिले और कहने लगे कि अब हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है, उठती है, बैठती है और हर चीज को समझती है, सिर्फ इस टोटके की वजह से। मैं छोटे छोटे वाकयात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, तफसीलात से हटके। हल्दी हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। जब से हमारी जिंदगी से हल्दी गई है, दालचीनी गई है,
ادرک گئی ہے، زنجبیل جسے قرآن نے، اللہ پاک نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے۔ جب سے یہ چیزیں گئی ہیں ہماری زندگی بڑے بڑے مسائل اور مشکلات کا اور پریشانیوں کا شکار ہو گئی۔ آئیں میں آپ کو حسن و جمال کے رازوں میں سے ایک راز، اگر آپ کمر کا درد چاہتے ہیں ختم ہو جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ موٹاپے کو بالکل بھول جانا چاہتے ہیں کہ موٹاپا بھی آپ کی زندگی میں تھا، ہاں بظاہر ناممکن ہے۔ تیسری چیز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ چہرے پہ جھریاں نہ آئیں، وقت سے پہلے بھی اور وقت کے بعد بھی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، بظاہر تندرست، شاندار، صحت مند نظر آتے ہیں۔ نمبر 4، لنگڑی کا درد جسے شیٹیکا کہتے ہیں اور انسان عاجز آ جاتا ہے، اس سے اگر نجات چاہتے ہیں۔ اور نمبر 5، کمر کا وہ درد جس میں ڈسک کے مسائل، مہروں کے مسائل اور زندگی کے ایسے مسائل ہیں کہ انسان اس سے پریشان ہو جاتا ہے اور حتیٰ کہ یا بیلٹ باندھتا ہے یا پھر خاص بستر لیتا ہے، اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے بہت ناممکن ہوتا ہے۔ اگلا فائدہ میں نمبر 1 چھوڑ رہا ہوں، آپ کو اگلا فائدہ عرض کر رہا ہوں۔ ڈھلتی عمر میں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں خواتین میں، خاص طور پہ ڈھلتی عمر میں ان کے ہارمونل مسائل، ان کے کچھ منتھلی نظام، بہت سے نظام ایسے ہیں جو ڈھلتی عمر کے مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بہت زبردست چیز جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، پیٹ اور کولہوں کی بڑی ہوئی چربی، ایسی چربی جو پیٹ میں کولہوں میں بڑھ جاتی ہے، لٹک جاتی ہے اور پھر پریشانی ہوتی ہے، انسان کو کپڑے تنگ ہو جاتے ہیں، بیٹھنا پریشانی کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اگلا فائدہ، اگر بالوں میں چمک چاہتے ہیں اور جن کے بالوں میں چمک نہیں، یا جن کے بال 2 شاخیں ہیں، یا جن کے بالوں کے اگلے حصے کھل جاتے ہیں، ہاں یہ جو ٹوٹکا آج بتا رہا ہوں حسن و جمال کے رازوں میں سے راز ہے، حسن و جمال کے رازوں میں سے راز ہے۔ جو کہتے ہیں ہمارے بال گرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم گنجے ہو رہے ہیں، اس سے اگلا اور بہترین فائدہ ہے، جو اپنے چہرے اور گالوں پہ چمک اور دمک چاہتے ہیں بغیر کسی میک اپ کے۔ میں آپ کو قدرتی میک اپ بتا رہا ہوں، میں آپ کو فطری میک اپ بتا رہا ہوں۔ یہ وہ قدرتی حسن و جمال ہے جو فطرت نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ سائنس کی اس تحقیق کو ذرا غور سے سنیے گا۔ کہا کہ جو دوائیں جڑ ہوتی ہیں، روٹس ہوتی ہیں، ہلدی جڑ ہے، زمین کے اندر ہوتی ہے، ادرک جڑ ہے، زمین کے اندر ہوتی ہے، کہا کہ ان کے فائدے عام غذاؤں دواؤں سے 100 گنا نہیں 1000 گنا زیادہ ہوتے۔ تو چہرے کے حسن و جمال، چمک دمک کے لیے اگلا فائدہ، آنکھوں میں نئی روشنی چاہتے ہیں، نیا حسن چاہتے ہیں اور آنکھوں کی نظر تیز چاہتے ہیں، گرمیوں میں، سردیوں میں، بارش میں، طوفان میں، بچپن میں، بڑھاپے میں، کہ نظر تیز چاہتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے میں گیا تو بابا جی چاند کی روشنی میں بیٹھ کے کتاب پڑھ رہے تھے۔ ایک اور صاحب پرانے مجھے یاد ہے، کہنے لگا بابا جی چاند کی روشنی میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو نظر کی بہت زیادہ روشنی چاہتے ہیں۔ اور ایک اہم فائدہ بتا دو، دل کے امراض بڑھ رہے ہیں بہت زیادہ، دل کے امراض۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اتنے فائدے ہو سکتے ہیں تو میں کہوں گا شاید میں کنجوس نہیں ہوں، میرا علم مختصر ہے۔ اس کا علم وسیع ہے، ان 3 چیزوں کا علم بہت وسیع ہے، ان کا استعمال بہت وسیع ہے اور ان کے فائدے بہت زیادہ ہیں دل کی بیماریوں کے لیے، دل کی بیماریوں کے لیے۔ اور جس کو معدے کا پرانا السر ہو، گیس ہو، بادی ہو، تبخیر ہو اور کھٹے ڈکار آتے ہوں، 2 لقمے بھی وہ ہضم نہ کر پا رہا ہو، 2 لقمے بھی وہ ہضم نہ کر پا رہا ہو، ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک تحفہ ہے، ایک نعمت ہے، ایک تحفہ ہے، نعمت ہے۔ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے آپ ٹکڑے کیجئے گا، یہ میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہا ہوں، بالکل باریک باریک ٹکڑے، حتیٰ کہ لوج لے جکیے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہا ہوں، بلکہ میں زیادہ بڑے کر رہا ہوں، آپ اس سے بھی چھوٹے کیجئے یہ ٹکڑے، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ یہ ہلدی کے، ہلدی کو میں نے تراشا ہے
اور اسی طرح ادرک کے بھی ایسے چھوٹے چھوٹے آپ ٹکڑے کر لیجئے ہلدی کے ادرک کے یہ دیکھیں اب مجھے چھوٹے ٹکڑے، اب ان چھوٹوں کو اور مزید میں باریک کر رہا ہوں. یہ دیکھیں ان کے دو طریقے ہیں، ان کے دو استعمال میں آج کی اس نشست میں اس پروگرام میں بتاؤں گا. ایک استعمال یہ ہے کہ آپ اس کا قہوہ بنائیں. دارچینی کا ایک ٹکڑا ہے، یہ دیکھیں اتنا بڑا ٹکڑا، اس کو میں نے لے لیا دارچینی کے ٹکڑے کو، اور ادرک کے میں نے چھوٹے سے ٹکڑے کو لیا آپ کے سامنے. یہ دیکھیں یہ ٹکڑا ہے، بس اس سے بڑا نہ ہو. یہ دیکھیں یہ ٹکڑا ہے ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا، یہ آپ نے لے لیا، میں نے سامنے رکھ دیا. اور اسی طرح ہلدی، یہ دیکھیے ہلدی کا ٹکڑا بھی اسی طرح یہ آپ نے لینا ہے. اب یہ ہلدی کا ٹکڑا ہو گیا. اب ان تینوں چیزوں کو بالکل باریک پیس لیں، باریک کر لیں، چھری سے باریک ٹکڑے ٹکڑے کر لیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے پہلے کسی چیز کو بھگو دیں. اگر جس کو بھگو کے استعمال کیا جائے گا، پرانا طب، پرانی سائنس، پرانا سارا کا سارا علم، ویدک کا بھی اور ہندی علم بھی، یونانی علم بھی، سائنسی علم بھی، چیزوں کو بھگو کے رکھنے کی ترتیب بناتا ہے. اگر آپ اس کو بھگو دیں چند گھنٹے پہلے، یا یہ ہے شام کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے اس قہوے کو ابالیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ سارا دن ایک تھرمس استعمال کریں، سارا گھر اسی میں سے استعمال کریں، تو یہ میں نے آپ کو 1 کپ کی مقدار بتائی ہے. یہ میرے پاس 1 کپ کی مقدار ہے. 1.5 کپ کی مقدار ہو سکتی ہے، 1 کپ کی مقدار ہے. آپ اس 1 کپ کی مقدار دوسرے کپوں کے مطابق بڑھا دیں. بڑھانے کے بعد رات کو بھگو دیں. صبح اٹھ کے آپ اس کو ابالیں ہلکی آنچ پہ، اور بس صرف 5-6 منٹ ابالیں. اس کے بعد رکھ دیں. آدھے گھنٹے سے پہلے اس کا منہ نہ کھولیں، اس کو رکھ دیں. اس کے بعد اس کو آپ اگر اچھی طرح مل لیں، ملنے کے بعد تھوڑا سا 10 منٹ اور رکھ دیں، اور پھر اس کو چھان لیں. میں ایک ایک جز کی تاثیر نکالنا چاہ رہا ہوں. آپ نے محسوس کیا یہ ہمارے اکثر چائے کے جو شاشے ہوتے ہیں، ٹی بیگ شاشے ہوتے ہیں، چائے کے ٹی بیگ کہتے ہیں، اس 1 کپ سے ہم نکال کے پھینک دیتے ہیں، حالانکہ اس سے 2 کپ اور بن جاتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں، ان ساری چیزوں کا اصل جز نکال رہا ہوں. اگر آپ نے بھگویا نہ، آپ چوتھائی 1/4 حصہ فائدہ پائیں گے. اور اگر آپ نے اس کو صحیح ابالا نہ، تھوڑا ابالا اور ڈھانک کے نہ رکھا، تو تھوڑا فائدہ پائیں گے. پھر ڈھانکنے کے بعد کھولا، اس کو ملا اور رکھ دیا، تو 100% فائدہ پائیں گے. ان 100% فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک تو اس کا قہوہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے، دوسرا اس کا استعمال ہے کیپسول کی شکل میں. آئے میں آپ کو کیپسول کی ایک پوری ترتیب بتاتا ہوں. آپ ہلدی 1 پاؤ لے لیں، 250 گرام. آپ ادرک 50 گرام لے لیں. آپ دارچینی 50 گرام، ایک چٹا 50 گرام لے لیں. اب ان کو باریک پیس لیں. باریک پیسنے کے بعد دوا تیار ہے. اس کو بڑی سائز کے کیپسول بھر لیں. آپ 1 کیپسول صبح دوپہر شام لے سکتے ہیں، کھانے کے بعد، کھانے کے درمیان، کھانے سے پہلے. آپ 1 کیپسول صبح شام لے سکتے ہیں. جتنے میں نے حسن و جمال کے آپ کو فائدے بتائے ہیں، ان سب فائدوں کے لیے یہ قہوہ، یہ کیپسول، یہ قہوہ، یہ کیپسول بہت زبردست ہے. آپ اس کو جب استعمال کریں گے نا، جب اس کو آپ اس کے فائدے خود بخود آپ پہ کھلتے چلے جائیں گے، اور اس کے فائدے خود بخود آپ کو ملتے چلے جائیں گے. آپ کو آگاہی ملے گی، آپ کو حیرت انگیز اس میں حیرت انگیز صحت اور تندرستی کے راز ملیں گے. آپ کو بہت فائدے ملیں گے، آپ کو بہت نفع ملیں گے، اور آپ کو ایک احساس ہوگا کہ فطری حسن لوٹ کے واپس آ گیا. جس حسن کو ترسنے کے لیے بہت قیمتی ادویات اور بہت قیمتی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہم اس فطری حسن کو واپس لانے کے لیے نہایت آسان، نہایت سستی اور دنیا کے ہر کونے میں ملنے والی چیز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اور اپنی نسلوں کو
इसका तारुफ करवाएं और नस्लों को इसका फायदा बताएं और नस्लों को बताएं कि ये हमारी जिंदगी में कितना फायदेमंद है। कमर का दर्द हो, बुढ़ापा हो, झुर्रियां हो, घुटनों का दर्द हो और डिस्क के कमर के मसाइल हो, खवातीन के अमूमी मसाइल हो जो अमूमी बयान नहीं करते, लटका हुआ पेट हो, गोश्त हो, कोल्हे हो, पोशीदा अमराज हो, आंखों की रोशनी हो और पट्टे और कमर का खास तौर पे ये खिंचाव हो जिसमें इंसान अपनी चाहता है कि मुझे टेक लग के बैठना मयसर आए। ये सेहत के सारे राज इन तीनों चीजों में मौजूद हैं और ये तीनों चीजें वो हैं जो ऐन फितरत है, ऐन फितरत है। ये देखिए, ये कहवा है मेरे पास, इसी का बना हुआ तैयार शुदा कहवा है। दालचीनी, अदरक और हल्दी का, आप इसको जरा मजीद पकाएंगे तेज भी हो जाए। इसको चुस्की चुस्की पिए, इसको जायका दें, इसको लज्जत दें। इसको मैं एक अजीब फायदा बताऊं, जो अपने दांतों की जिंदगी चाहता है, दांतों के हर इलाज से आजिज आ चुका है, मसूड़ों और दांतों से और मुंह की बदबू से, वो ये कहवा इस्तेमाल करे, ये सारे दांतों को लग के जाएगा। मीठा बहुत हल्का डालें, ना डाले बेहतर है, शक्कर का, शहद का डालें। इंशाअल्लाह ये आपकी जिंदगी में एक ताजगी बख्शेगा, सेहत और जिस्म को और हुस्न जमात। आए फितरत की तरफ लौट के हुस्न जमात के रास पाते रहें, लोगों को बताते रहें, लोगों का नफा करते रहें, इस सारे इल्म को फैलाएं, लोगों को ये वीडियो बताएं, शेयर करें और बहुत ज्यादा इंशाअल्लाह आपको हमेशा फायदा होगा, नफा होगा और इंशाअल्लाह ये छोटे छोटे टोटके आपको इंशाअल्लाह आइंदा भी बताता रहूंगा, सीखता भी रहूंगा और सिखाता भी रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाले सब वज़ाइफ आप तक पहुंच सकें।